حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے کہ ایک مالدار شخص آیا جو بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے اور کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے مشورہ کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم بھی اپنی بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر خوش رہیں۔ اس مالدار شخص کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ تمہاری بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور اسے اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ باپ کے گھر میں بیٹی ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اس لیے فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی چار دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ تمہاری دولت نہ تمہاری بیٹی کو خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرو تو صرف ان تین باتوں کا خیال رکھنا۔ تمہاری بیٹی کا گھر آباد رہے گا اور وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ تین چیزیں کون سی ہیں، یا بے کون سے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھ لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہوں اور مرد ان فیصلوں پر عمل کرتا ہو۔ ایسے گھر میں کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا اور اس کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو چاہے لڑکی کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ نہ اسے سسرال والوں سے محبت ملتی ہے اور نہ ہی میکے سے۔ وہ خود کو میکے والوں اور شوہر پر بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ بھائی بھی بہن کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اسے چھوٹے بڑے تانے دیے جاتے ہیں۔ نہ اسے دن میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی رات میں، اور وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ، بھائی بہن اور پورا گھر پریشان ہے۔ وہ گھٹ گھٹ کر جینے لگتی ہے۔ آخرکار یا تو وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم اور تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جہاں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورت کی عزت نہ ہو، جہاں صرف مرد حکمرانی کرتے ہوں۔ ایسے گھر میں رشتہ مت کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے آس پاس ایسے گھر ضرور دیکھے ہیں اور سنے ہیں جہاں عورت کو جوتی کی نوک پر رکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، اور جیسا تم پہنو اپنی بیوی کو ویسا ہی پہناؤ۔ مگر افسوس، ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اپنی بیوی پر ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں نام اونچا کر لیا، جبکہ وہ سنت پر عمل نہیں کرتے
اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھودتے ہیں۔ اس لیے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں کرنا جہاں اس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس کی حق تلفی نہ کرے، کسی غیر عورت پر نگاہ نہ ڈالے، اسے اپنے عیش و عشرت میں برابر کا شریک سمجھے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، بیماری مصیبت اور غم میں وفاداری اور تیمارداری کرے، پردے کے ساتھ اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اسے ذلت اور رسوائی سے بچائے، دیندار کی تعلیم دے، خرچات میں کنجوسی نہ کرے اور اس طرح نگرانی رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف نہ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھرانے میں کبھی نہ کرنا جہاں طلاق کا رواج بہت زیادہ ہو، چاہے وہ گھرانہ کتنا بھی امیر نہ ہو۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں، کیونکہ طلاق بدترین عمل ہے اور شیطان کو بہت پسند ہے۔ جس عمل پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے وہ انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے اے شخص، 3 باتوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ سوچ سمجھ کر کرو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہوں اور مرد ان فیصلوں پر عمل کرتا ہو۔ ایسے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا۔